بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی جو ہم سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، بہت ہی ایمان افروز اور بہت ہی دل کو منور کر دینے والی یہ سٹوری ہے اور یہ سچی کہانی ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب عجمی ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس ایک شخص آتا تھا جو بہت مالدار شخص تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر اور اللہ سے رجوع کر، اور وہ اکثر آتا اور اسے کہتا کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک ہی تو بیٹی ہے، کہاں دولت لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب عجمی جب بھی اس کو کہتے وہ یہی کہتا کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب عجمی کہنے لگے، وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت جی کل میں منڈی گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، باقی بھی سامان تھا، خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ سڑک پر مزدور بیٹھے تھے، ان میں ایک 14-15 سال کا نوجوان بھی تھا، چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا حضور مزدوری ہی کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو تو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سامان ہے اور فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے تو کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار لوں گا۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہیں راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ سامان پھٹے پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب باقی لوگ دیر سے آئے اور وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے اب جلدی آ گئے، کہنے لگا نفل چھوڑ دیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کام چور ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور دوپہر کا وقت تھا، رمضان بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا کہ میں نے اسے کہا کہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو تو بڑی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا چچا حلال رزق کماتا ہوں، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار پورے نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا۔ میں نے طے کیا تو اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی کھانا پک گیا ہے، اسے کہو روٹی کھا لے۔ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا آپ بتائیے تو۔ میں نے کہا کھانا پک گیا ہے، روٹی کھا لے۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے روزہ ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے، کہیں اور جاؤ گے؟ کہا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر مزید لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ بتائیے تو افطار میرے ساتھ کر لو گے؟ میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور افطار کے بعد اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر تھوڑا دور تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اور وہ وہیں سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی معذور۔ ہم میاں بیوی اس کے کمرے میں گئے، کہا بیٹی ایک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے،
نیک ہے، آج ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے۔ بیٹی کو کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ بچہ بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا دروازہ تو کھولنا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کو 20 سال ہو گئے تھے، کبھی چل نہیں سکی تھی، لیکن اب کبھی ادھر جا رہی ہے تو کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کہتی ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، بیٹی یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگی آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر وہ واقعی ہی نیک ہے اس کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ ابھی میری دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے فضل کر دیا اور مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں ہم دوڑے اور اس کے کمرے میں گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا، لکھا تھا اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا ہے اور تمہارے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ سبحان اللہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔